عام انتخابات کب ہوتے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ ابھی جو پرفارمنس یہ نگران حکومت دے رہی ہے سر، اس کے تو قریب بھی آپ سب نہیں آتے. دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے مہر کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں کوئی گنجائش نہیں دے رہا. پہلے ہی وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی. اب مزید وائلیشن فیبروری کے لاسٹ ویک کے بعد نہیں ہے. اگر آپ فیبروری کے لاسٹ ویک کے بعد کوئی ایکسٹینشن کریں گے تو وہ کر نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہمیں اگر بڑھا رہے ہیں یہ جو نہیں بڑھانا چاہیے، وائلیشن ہوگی، بہت زیادتی ہوگی، تو اس کے بعد اسپیس ہی نہیں ہے. کیسے بڑھائیں گے؟ سردی ہے کہ پہلے آپ کی گرمیوں میں بھی ہوئی ہے، دسمبر میں بھی ہوئی ہے. 58 50 52 ڈگری گرمی میں الیکشن ہوئے ہیں، رمضان میں الیکشن ہوئے ہیں، سردیوں میں الیکشن ہوئے ہیں. تو اب کیا پرابلم ہے؟ جہاں تک ہماری کانسٹیٹوئنسی کی بات ہے، اس پہ تو اعتراضات ہوتے ہیں. جو اعتراض ہے، میں تو اس کے لیے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لاسٹ الیکشن جس پہ کروائی گئی تھی کانسٹیٹوئنسی پہ، ان پہ کروا کے دیا جائے اگر آپ کو آئین کی پاسداری رکھنی ہے. جہاں تک لیول پلین فیلڈ کی بات ہے، وہ تو آپ فیصلہ کریں، میئر بخاری فیصلہ کرے، میڈیا فیصلہ کرے کہ لیول پلین فیلڈ ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 7 بندے مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ذی شعور آدمی یہ بات نہیں کر سکتا کہ لیول پلینگ فیلڈ. سر مسئلہ بھی لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ سے آگے دکھائی دے رہا ہے. 11 مارچ کو رات 12 بجے آدھا سینٹ خالی ہو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی طرح، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرح یہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نہیں آگے بڑھتے. دے ول گو، سینٹ ول بیکم کمپلیٹلی ڈسفنکشنل. تو پارلیمنٹ اور پروویژنل اسمبلی جو الیکٹرل کالجز ہیں ان کو تو بھرے ہونا چاہیے نا سر. تو کون سی ایسی تاریخ ہے جدھر اگر آپ کو لگتا ہے الیکشن نہ ہو تو خطرے کی گھنٹی بج جائے گی؟ میں کہتا ہوں لاسٹ ویک آف اپریل. اگر اس دن لاسٹ ویک آف اپریل میں الیکشن ہو گئے، ختم ہو گئے اور پروونشل اسمبلیاں آ گئی، الیکٹو رول سینٹ کا آ گیا، تو پاسبلٹی ہے کہ ایک دن پہلے یا اسی دن یہ الیکشن ہو جائے اور کاریڈور بلیک نہ ہو. ادروائز آپ کو بلیک کاریڈور نظر آ رہا ہے. لاسٹ ویک آف فیبروری آئی تھنک سر، کیونکہ پہلی ماورا آئین جنوری فیبروری کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر اب الیکشن ڈیلے کی خبریں پھر تیز ہو گئی ہیں. اصل مسئلہ سردی، دہشت گردی یا آپ کی زیرو پرفارمنس ہے؟ آپ دیکھیں نگران حکومت نے اسمگلنگ پہ قابو کس طرح کیا ہے، اہم ترین پیوٹل فیصلے پالیسی کے کس طرح لے رہے ہیں جو آپ سب کچھ لینے سے آپ لوگ قاصر تھے، آپ لوگ نہیں لے سکے. کیا ڈر ہے آپ سب کو میدان میں اترنے کو؟ دوسری جماعتوں کو فضا سازگار نظر نہیں آتی، ان کو خوف ہے، ڈر ہے، کیونکہ وہ حکومت چاہتے ہیں نا. ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں. ہم حکومت نہیں چاہتے کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہم اقتدار میں آ جائیں، وزیر بن جائیں، جھنڈے لگ جائیں. نہیں، ہمیں پاکستان مل جائے، ہمیں جمہوریت مل جائے، ہمیں پارلیمنٹ مل جائے. مگر سر آپ نے ماضی میں ناظرہ سنا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات، اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے معیشت پھر انتخاب. تو پارلیمنٹ کے اختیارات کا کیس بھی سن رہی ہے سپریم کورٹ آج کل، لیکن سپریم کورٹ بھی ویلیڈیٹ نہیں کرے گی اگر الیکشنز آگے پش تھرو کر دیے جائیں. پارلیمنٹ کے پاس بھی پاور نہیں ہے کہ آئین کو سسپینڈ کرے. 2/3 میجارٹی سے بھی سسپینڈ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. 2/3 میجارٹی سے بھی پارلیمنٹ سسپینڈ نہیں کر سکتی. مگر اس ملک میں عدالتوں نے یہ بھی فیصلے کیے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جگہ ایک جنرل کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے. ہاں یہ مسئلے ہم نے دیکھے ہیں، یہ حالات بھی دیکھے، مگر وہ مارشل لا میں. اب وہ عدالت بھی نہیں ہے کہ عدالت آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں ایمرجنسی لگانے دیں. ایک دن کی بھی ایمرجنسی آپ کو عدالت الاؤ نہیں کرے گی. آپ کے لیے اگر فیبروری کے لاسٹ ویک تک آپ نے آخری ڈیٹ تک نہیں کیا، جو وائلیشن آپ نے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، زیادتی تو کر دی ہے. مگر مجھے افسوس ہے مسلم لیگ نون کے اوپر اور مولانا صاحب کے اوپر اور دوسری جماعتوں کے اوپر جو خاموش بیٹھی ہیں. وہ جمہوریت کے لیے ان لوگوں نے کچھ نہیں گوایا ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے اتنا کچھ گوایا ہے جو اس کا حساب ہی نہیں ہے. ہماری قیادتیں ہم سے الگ ہو گئی. بھٹو شہید جیسا چلا گیا، ہماری بی بی بیچاری معصوم خاتون وہ چلی گئی جمہوریت کے لیے. ان کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جلا وطنیوں سے جمہوریت تو مکمل نہیں ہوتی.
اگر جلاوطنی سے آپ لوگ آ رہے ہو، پاکستان آ رہے ہو، جمہوریت کے لیے آ رہے ہو، تو آؤ اور الیکشن کرواؤ، آؤ اور بیل کرا کے بیٹھ جاؤ، اور جب سازگار ہو تو حالات تب ہو. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، اور ان کو پھر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہم روڈوں پہ ہوں گے، ہم کس حالت میں ہوں گے، ہم جیلوں میں ہوں گے یا کس میں ہوں گے، ہمارا کیا اثر ہوگا، مگر ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ. اور پھر ہمیں شرم بھی نہیں آئے گی، پھر کہیں گے کہ او ہو بہت غلط ہو گیا، پیپلز پارٹی صحیح تھی، او ہو اب کیا کرے. یہ او ہو اب نہیں چلے گی. خدا کے واسطے سیاستدان بنو، جمہوری بنو، جمہوریت کو لے آؤ، پارلیمنٹری سسٹم کو لے آؤ. کیوں اسے اوائڈ کرتے ہو؟ جو عوام وہ فیصلہ کرے گا اس کو مانو. ہمارے خلاف کرے گا، ہم دونوں ہاتھ اوپر کر کے مان لیں گے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پنچر.